اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مقدمے کا انجام جاننے کے بارے میں ایک عمل شیئر کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مقدمے میں الجھ گیا ہو اور وہ یہ جاننا چاہتا ہو کہ اس کے مقدمے کا انجام کیا ہوگا، تو اسے چاہیے کہ اس میں پاک یا علیمو کو 313 مرتبہ بعد نماز عشاء وتروں سے پہلے پڑھے۔ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھ لے۔ انشاءاللہ العزیز اسے اپنے مقدمے کے انجام نیک و بد کے بارے میں علم ہو جائے گا۔ اگر مقدمے کا فیصلہ اس کے خلاف ہو تو چاہیے کہ صدقات و خیرات سے کام لے اور صدقات و خیرات کے بعد دوبارہ استخارہ کرے، انجام معلوم ہو جائے گا۔ یہاں میں ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ قضاء و قدر کے بارے میں یعنی تقدیر کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا ہی زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ تقدیر کا خالق وہ ہے جو تمام جہانوں کا بنانے اور تمام جہانوں کی مخلوقات کو رزق دینے والا ہے۔ وہ ذات جو کسی کی عقل میں سما نہیں سکتی، کوئی دل اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی بصیرت اس کی مکمل آگہی نہیں حاصل کر سکتی، تو ایسی ذات کا عمل اگر تقدیر کی صورت میں ہو تو انسان کی کیا اوقات ہے کہ وہ ان تمام معاملات کو سمجھ لے۔ البتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر انسان تقدیر کی سختیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پوشیدہ طور پر صدقہ دینے سے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ ایک اور حکم ہے کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، بلا زمینی ہو یا آسمانی، صدقہ اسے ٹال دیتا ہے۔ استخارے میں بعض اوقات جو کچھ پتہ چلتا ہے وہ انسان کے مخالف ہوتا ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمایا ہوا کوئی عمل ہی کام آ سکتا ہے، وگرنہ جو کچھ وہ استخارے میں دیکھتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ استخارہ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو راضی برضائے الہی کر لیا جائے اور اس بات پر بھی پختہ یقین کر لیا جائے کہ جب اللہ سے صلاح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ آ کر ہی جاتی ہے، لہٰذا اس اصلاح یا اس صلاح میں سائل کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔ استخارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اور حکم کے بجا لانے میں ہی بہتری ہے۔